سر بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا. تھینک یو. اچھا سر، موجودہ ملک کی صورتحال کیا تاجروں کے لیے تسلی بخش ہے یا غیر تسلی بخش؟ میرے خیال میں جو آپ نے لفظ بولا ہے غیر تسلی بخش، ظاہر ہے وہی ہے. جو حالات اس وقت اکانومی کے ہیں تاجروں کے لیے بھی ٹھیک نہیں ہے، اور ہماری جو عوام ہے، ہماری اتنی بڑی پاپولیشن ہے، وی آر نیشن آف 240 ملین پیپل، تو ظاہر ہے اکانومی کا امپیکٹ جو ہے عام عوام پہ جاتا ہے. تو اوور آل ہماری پاکستان کے، آپ اگر اس سوال کو پورا آپ کے سوال کا جو جواب اگر میں دوں گا تو یوں بنتا ہے کہ یہ اوور آل ہماری پوری پاپولیشن پہ اس کا اچھا امپیکٹ نہیں آ رہا. ریزن بیہائنڈ کہ جو اکانومی ہے، اکانومی کسی ملک کی گرو کرتی ہے تو ڈیفینیٹلی لوگ اس کو الٹیمیٹلی ان کا جو اثر ہوتا ہے وہ عام آدمی پہ پڑتا ہے. تو ظاہر ہے ہمارے یہاں عام آدمی کی جو اس وقت لائف ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. اسی لیے جو ہماری پاورٹی لیول سے نیچے جو لوگ ہیں ان کی فگر جو ہے اس وقت 45% کے قریب پہنچ چکی ہے. بہت بڑا فگر ہے یہ 45. یہ تقریباً آپ سمجھ لیں کہ ہماری آدھی جو آبادی ہے وہ اپنی سطح یعنی غربت سے نیچے زندگی بسر کر رہی ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ کس طرح یہ حالات بہتر ہو سکتے ہیں؟ کس طرح تاجر خوشحال ہوگا تو یہ ملک خوشحال ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، ایک تو میں سب سے پہلے یہ بات کروں گا، یہ جو بزنس کمیونٹی ہے نا، ہم تو انڈیویجلی، ہمارے ملک کا ایک المیہ ہے کہ ہم نے انڈیویجلی تو گرو کیا ہے، ایز اے نیشن نہیں کیا. اب میں ایک بزنس مین ہوں، میں یعنی ایک پورے پروسیس سے گرو کرتے کرتے اگر یہاں پہنچ گیا ہوں تو میری خواہش ہے کہ میرے ملک کے جو عوام ہیں ان کی بھی زندگی پازیٹیولی تبدیل ہونی چاہیے. تو اس کے لیے کیا کیا جو میں نے اپنے تجربہ بینگ بزنس مین سیکھا ہے کہ کن اقدامات کے ذریعے بزنس گرو کیا جا سکتا ہے. تو ڈیفینیٹلی کسی ملک کی اکانومی بھی ایک بزنس ہوتی ہے نا، آپ نے ارننگ کرنی ہے، آپ نے اپنی اسپینڈنگ کرنی ہے. تو ہم اپنے ملک کو معاشی طور پہ کیسے مضبوط کر سکتے ہیں یہ ایک بزنس مین بڑی اچھی طریقے سے جانتا ہے. یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ کیسے حالات بہتر ہو سکتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہو جائے تو یہ معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، اور اگر یہ ہو جائے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور یہ سب کچھ ہو جائے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا؟ ہاں بالکل، بڑا دلچسپ سوال ہے آپ کا. اور آپ سمجھ لیں کہ اس وقت آپ کو پتہ ہے کسی بھی ملک کی جو ارننگ ہے وہ اس کی ایکسپورٹس ہوتی ہیں. اگر ہم ڈالرز کماتے ہیں اور پھر جو ہماری ایکسپینس ہیں وہ ہے ہماری امپورٹ. ہم یعنی جو اپنی ارننگ کے اگینسٹ ہم اسپینڈ کر دیتے ہیں، تو ہمارا جو یہ بیلنس ہے نا ارننگ اور اسپینڈنگ کا، یہ ٹھیک نہیں ہے، بیلنس نہیں ہے. بڑے عرصے بعد ہم کئی لیول پہ پہنچ کے، جس کو آپ ٹریڈ ڈیفیسٹ کہتے ہیں، دوبارہ ہم یہ پچھلے 3 مہینوں کی اس وقت جو فگر ہے وہ 9.37 بلین US ڈالر ہے جو ہماری اس وقت ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے. تو آپ سمجھ لیں کہ ملک پھر نقصان میں جا رہا ہے. تو کوئی بھی ادارہ نقصان پہ کیسے چل سکتا ہے؟ اس کو منافع بخش، آپ کا سوال، اب میں آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ اس کو منافع بخش کیسے بنایا جا سکتا ہے. ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں اور اپنی جو امپورٹ کے اگینسٹ یعنی جو ہم اسپینڈنگ کر رہے ہیں وہ لوکلائزیشن، یعنی جو چیزیں ہم امپورٹ کرتے ہیں ہم اپنے ملک میں بنائیں. تو جب یہ لوکلائزیشن ہوگی، ساتھ میں ایکسپورٹ ہوں گی، امپورٹ کم ہو جائیں گی تو ہم سرپلس ہو جائیں گے، جسے آپ کہتے ہیں نا کہ آپ کا جو نقصان ہے وہ نفع میں بدل جائے گا. تو یہ ساری ہماری اکانومی کی یہ جو بیسک فارمولہ ہے نا وہ یہ ہے. تو اس کے لیے اب آپ لوکلائزیشن کی طرف اگر آپ نے جاننا ہے تو پھر آپ کو یہ دیکھنا پڑے گا کہ اس کے لیے کیا انوائرمنٹ آپ نے انڈسٹری یا انڈسٹریلسٹ کو دینے. تو آپ اگر کمپیریزن کریں ہمارے جو ریجنل کنٹریز ہیں اس میں ہمارا جو پاور سیکٹر کا ٹیرف ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے، جو بیسک ایک انگریڈینٹ ہے کسی بھی انڈسٹری کا. اور ساتھ میں ڈیفینیٹلی جو ہم جس ریٹ آف انٹرسٹ پہ کھڑے ہیں، اور ظاہر ہے جب کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس آپ کی زیادہ ہوگی تو آپ بزنس نہیں کر سکتے. آپ چیزوں کو یہاں اگر بنائیں گے تو وہ مہنگی ہوں گی، جبکہ وہی چیز انٹرنیشنل مارکیٹ میں سستی ہے تو ڈیفینیٹلی آپ کو امپورٹ کرنا پڑے گا. رکاوٹیں کدھر کدھر ہیں؟ کون سی ایسی رکاوٹیں ہیں جو آپ کو یہ کچھ نہیں کرنے دے رہی ہیں؟ اب یہ جو رکاوٹیں کدھر کدھر ہیں تو اس کا میں تو جواب، عام فہم میں اس کا آپ سے پوچھ رہا اس کا سمپل جواب تو یہ ہے کہ تو نے پوچھا ہے کہ درد کہاں ہوتا ہے، ایک جگہ ہو تو بتاؤں کہ یہاں ہوتا ہے. یہ رکاوٹیں تو جگہ جگہ کھڑی ہیں. یعنی آپ جائیں نا کسی بھی ملک میں، ابھی کل نا ہمارے یہاں ایک ویتنام کا ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا، اور آپ کو پتہ ہے ویتنام کی 2010 میں جو ان کی جو ایکسپورٹ تھی نا وہ ہم سے کم تھی، اور آج ہم کھڑے ہیں تقریباً 31 بلین US ڈالر پہ. ان کی ایکسپورٹ ہے 378 بلین US ڈالر. ان کی پاپولیشن ہے 100 ملین، ہماری ہے 240 ملین. انہوں نے کیا کیا، ہم نے ان کو سوال پوچھا کہ آپ کے پاس کون سی ایسی گدڑ سنگھی ہے کہ جو آپ اتنا یعنی تو بتایا انہوں نے آپ کو انہوں نے کہا جی سمپل، انہوں نے کہا جی ہمارے یہاں ایک تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کے جو پیرامیٹر ہیں، اچھا، اور انڈر ون ونڈو آپریشن ہے کہ یہاں یعنی یہاں تو ایک ٹرانسفارمر لینے کے لیے آپ کو ایک انڈسٹریز کو بیچارے کو دھکے کھانے پڑ جاتے ہیں. کوئی کنیکشن لینا ہو، پھر آپ کے پاس وہ جو جتنے آپ کے ڈپارٹمنٹ ہیں ٹیکسیشن کے
وہ اتنی ایک بھرمار کر دیتے ہیں. اچھا میں عام فہم Notices کی. میں عام فہم میں یہ سمجھوں کہ بابو کریسی جو جس کو بیوروکریسی کہتے ہیں وہ ایک بڑی رکاوٹ ہے. بڑی نہیں, بہت بڑی رکاوٹ ہے. اچھا. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو فیسلٹی, ڈپارٹمنٹ کیوں بنائے جاتے ہیں؟ ہاسپٹل اس لیے بنتا ہے کہ وہاں پہ بیمار کا علاج ہو, نہ کہ اسے خوار کیا جائے. نہ کسی کو. اب یہ ایف بی آر ہے, یہ ہمارے جتنے بھی ڈپارٹمنٹ ہیں ظاہر ہے گورنمنٹ نے اس لیے بنائے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کو فیسیلیٹیٹ کریں. اچھا ایک بڑی سمپل سی بات یہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کو آپ فیسیلیٹیٹ کریں گے نا تو آپ کی ٹیکسیشن جنریٹ ہوتی ہے. ہمارا یہ ایک سلوگن اس سال کا میں نے یہ رکھا ہے کہ ٹیکس کلیکشن تھرو فیسیلیٹیشن, اچھا. نوٹ تھرو ہراسمنٹ. اگر آپ ہراسمنٹ پیدا کریں گے, اگر آپ یعنی ہراسمنٹ کے حوالے سے اگر آپ ٹیکس کلیکشن دیں گے تو بزنس مین کہتے ہیں پرندوں کی طرح ہوتے ہیں, وہ چھوٹا سا کہیں کوئی ایلیمنٹ ہو تو وہ اڑ جاتے ہیں. اسی وجہ سے آپ پچھلے کئی عرصے میں دیکھیں ہمارے یہ دبئی میں بہت ساری نئی کمپنیاں رجسٹر ہو گئی ہیں, اور اس سال بہت زیادہ ہوئی ہیں جو پاکستانی کمپنیاں وہاں پہ جا کے رجسٹر ہوئی ہیں. اور ایک فگر تو آپ کے سامنے 3-4 سال پرانی ہے کہ $12 بلین کا جو پاکستان کی انویسٹمنٹ وہاں کی ریئل اسٹیٹ سیکٹر. اچھا اگر میں آپ کی اس صورتحال کا جائزہ لوں, آپ کی ان باتوں کے تناظر کو دیکھوں, تو مجھے پھر وہ جو سابقہ ادوار کی حکومتیں ہیں وہ اپنے اپنے دور اقتدار میں تو یہ کہتی رہیں کہ خزانہ بھر گیا, تاجر اطمینان میں ہے, کاروبار سامان کی سطح پہ چور ہے. یہ ان دعووں میں کتنی حقیقت تھی, کتنا فسانہ تھا؟ دیکھیں جی, کسی بھی بات کو نا ایگزیجریٹ کریں گے اور گراؤنڈ ریئلٹی وہ نہ ہو. دیکھیں یہ جو میں اکثر کہا کرتا ہوں, یہ جو اکانومی ہے نا, اس میں آپ چیزوں کو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے. سر اکانومی کے حوالے سے تو ہر حکومت فگرز ہیں, اس میں سمپل سا فارمولہ ہے A+B=2 یا 2+2=4. اس میں آپ کسی طریقے سے بھی مینیپولیشن کر ہی نہیں سکتے. آپ کا مطلب ہے کہ یہ صرف دعوے ہیں, یہ دعوے, اور دعوے ان میں حقیقت کا کوئی وجود نہیں. حقیقت دیکھیں جی, حقیقت تب پتہ لگے گی جب آپ کے گراؤنڈ ریئلٹی, آپ کی انفلیشن کم ہوگی, عام آدمی کی زندگی بہتر ہوگی, روزگار لوگوں کو, آپ 60% کی جو آپ یوتھ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس یوتھ کا پوٹینشیل ہے, آپ اس کو مین اسٹریم میں یوٹیلائز ہی نہیں کریں گے, آپ جاب کریشن نہیں کریں گے. ہر سال جو ایک بہت بڑی تعداد یعنی 4.7 ملین پیپل آپ کی جو آبادی بڑھ رہی ہے, تو اس حوالے سے آپ کا انفراسٹرکچر بجائے اچھا ہونے کے مزید خراب ہو رہا ہے. تو بڑی ایک انٹرسٹنگ سی بات ہے, آئی واز ان اسلام آباد, تو وہاں پہ ہمارے ایک بہت بڑے سینئر انڈسٹریلسٹ بیٹھے تھے, تو گورنمنٹ کے کسی آفیشیل نے ان سے سوال کیا کہ بتائیں کون سی ایسی پالیسی بنائی جائے کہ جس سے ہمارے ملک میں انڈسٹری ترقی کر سکے. تو ظاہر ہے بڑے پرانا سالی بھی ہے اور بڑا ایک ان کا تجربہ بھی ہے ان کا, اور ماشاءاللہ بڑا ایک نام ہے ان کا. تو انہوں نے بڑا انٹرسٹنگ جواب دیا, یار ہمیں وہ پرانا جو ہے نا 60s کا پلان دے دو, وہ پالیسی دے دو. یعنی دنیا آگے کی طرف جا رہی ہے اور ہم نے وہ جو پرانا راستہ تھا اس سے بھی ہم نیچے کی طرف, جب 60s میں ہمارا پلان لے کے کوریا ترقی کر گیا, جبکہ ہم نے چیزوں کو اس کے بعد نیشنلائز کر کے اپنی انڈسٹری کا بیڑا گرک کر دیا. یعنی